روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے وقتوں میں ایک بادشاہ تھا۔ اب ان آیات کا پس منظر آپ کو حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ وہ لوگ جو قتل اصحاب الاخدود ہیں، جو کھائی والے ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالی لعنت فرما رہا ہے، وہ کون ہیں؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے وقتوں میں ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہوں کی عادت ہوتی تھی کہ وہ اپنے پاس جادوگر رکھتے تھے، اور جادوگروں میں بھی جو تگڑا جادوگر ہوتا اس کو چن کر اپنے قریب بٹھاتے۔ اگر کسی پر جادو کروانا ہوتا یا کوئی اس طرح کا معاملہ درپیش ہوتا تو ان کی عادت ہوتی تھی نجومیوں کو، جادوگروں کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ اب اس کا ایک بڑا خاص جادوگر تھا، بادشاہ کا بڑا خاص جادوگر تھا۔ وہ جب بوڑھا ہو گیا نا، ضعیف العمر ہو گیا، تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ ایسا کرو، اب میرا کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں کس وقت مر جاؤں، ایسا کرو کہ ایک نوجوان کو کہ جو لائق ترین ہو، ایک نوجوان کو کہ جو بڑا لائق ہو، اس کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اپنا جادو اس سے منتقل کر دوں، اپنا جادو اس سے سکھا دوں، جو کچھ مجھے آتا ہے وہ اس کو سکھا دوں۔ اب ایک بڑا ہی عقل مند لڑکے کا انتخاب کیا گیا، اور اس کو اس جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے بادشاہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی۔ وہ لائق ترین لڑکا جادوگر کے پاس جانے لگا اور اس سے جادو سیکھنے لگا، اور جس راستے سے وہ جاتا نا، وہاں پر ایک راستے میں راہب بیٹھا، اللہ کی وحدت کی، اللہ کی ذات کی دعوت دے رہا ہوتا، یعنی اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا ہوتا ایک راہب۔ اب جب لڑکا گزر کر جاتا اس کے پاس، جادوگر کے پاس گیا، تو اس نے دیکھا کہ راستے میں لوگ جمع ہیں، تو جہاں پر لوگ جمع ہوں تو انسانی فطرت ہے کہ وہ بھی کھڑے ہو کے دیکھتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی 10-12 لوگ کھڑے ہوں، بیچ میں چاہے کوئی چیز بھی نہ ہو تو وہ پھر بھی دیکھیں گے کہ ضرور تجسس ہوگا دل میں کہ اس میں پتہ نہیں کون سی چیز ہے کہ لوگ کھڑے ہیں۔ اب ایسا ہوا کہ اس نے راہب کی باتیں سننا شروع کر دی۔ اب یہ جو لڑکا تھا جادو سیکھنے کی غرض سے جاتا تھا، اس نے راہب کے پاس کھڑے ہونا شروع کر دیا۔ یہ تھوڑا وقت جادو سیکھنے کے لیے جاتا، کچھ وقت راہب کی باتیں سنتا۔ آخر جب یہ لیٹ ہوا تو جادوگر نے اسے مارا کہ تم آج لیٹ کیوں آئے ہو۔ اس نے آ کر راہب کو بتایا کہ مجھے جادوگر مارتا ہے، اور بادشاہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جادوگر کے پاس جا کر میں جادو سیکھا کروں۔ آپ مجھے بتائیں کیا میں آپ کے پاس کھڑا نہ ہوں، یا میں کیا معاملہ کروں کہ جادوگر مجھے مارے نہ؟ یہ جادوگر کہنے لگا، راہب کہنے لگا کہ ایسا کرنا کہ جب جادوگر تمہیں مارے نہ تو تم کہنا کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والے کہیں کہ لیٹ کیوں آئے ہو تو کہنا کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ لہذا اس کو اس کے بارے میں کہہ دینا، اور وہاں کا جادوگر کے بارے میں کہہ دینا۔ تو لڑکے نے ایسا ہی کیا، تو یہ سیکھتا گیا، اللہ کی توحید بھی سیکھتا گیا، اللہ کی باتیں بھی سنتا گیا، جادوگر کا جادو بھی سیکھتا گیا۔ تو اس کے دل میں یہ ڈبل مائنڈڈ ہو گیا۔ بعض اوقات نا بندے کے ذہن میں وہ دو کشتیوں کا سوار ہو جاتا ہے کہ میں یہ کروں یا یہ کروں، یار یہ حق ہے یا یہ حق ہے، کون سی بات سچی ہے؟ کہ جادوگر کا جو جادو ہے وہ سچا ہے، یا راہب کی باتیں سچی ہیں؟ راہب جو اللہ کی باتیں بتاتا ہے کیا اس کی باتیں سچی ہیں؟ تو اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو گیا۔ تو ایک دن یہ جا رہا تھا، اس نے سنا، اس لڑکے نے سنا کہ ایک جانور ہے جو جانوروں پر حملہ آور ہوتا ہے اور بڑا خطرناک ہے۔ وہ لوگوں کے راستے میں، اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے اور لوگوں پر حملہ کرتا ہے۔ اب اس نے ایسا کیا، اس کے دل میں یک لخت خیال آیا، اس نے ایک پتھر اٹھایا، اور پتھر اٹھا کر اس کے دل نے
اللہ کی طرف سے اس سے خیال آیا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ آج آزماتا ہوں کہ جادوگر سچا ہے یا وہ بندہ سچا ہے جو مجھے اللہ کی باتیں سناتا ہے۔ تو اس نے ایسا کیا کہ اپنے منہ سے چند کلمات کہنے لگا کہ اگر راہب کی باتیں سچی ہیں، اگر راہب کی باتیں سچی ہیں تو اس پتھر سے اے اللہ، اس پتھر سے یہ جو جانور ہے جو انسانوں پر حملہ آور ہے اس کو مار دے۔ اس نے دل میں یہ ارادہ کیا، زبان سے الفاظ ادا ہوئے، وہ پتھر اس نے وہ خونخوار جانور کی طرف پھینکا، وہ پتھر اس جانور کو لگا اور وہ جانور مر گیا۔ اب اس کے دل میں یہ بات راسخ ہو گئی، عقیدہ اور پختہ ہو گیا کہ اس پتھر سے وہ جانور مر گیا ہے۔ اب ایسا ہوا کہ اس کے دل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ راہب جو ہے جو اللہ کی باتیں بتاتا ہے وہ سچا ہے، اور جادوگر جو ہے جو مجھے جادو سکھاتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو اس نے جا کر راہب سے یہ بات کہی کہ آج راستے میں ایسا ہوا ہے کہ ایک جانور لوگوں کا راستہ روکتا تھا، میں نے ایک پتھر اس کو مارا اور کہا کہ اگر راہب سچا ہے، راہب کا دین سچا ہے، اس کی باتیں سچی ہیں تو یا اللہ اس پتھر سے اس جانور کو مار دے۔ میں نے وہ پتھر اس کو مارا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تو راہب کہنے لگا کہ آج سے تمہاری آزمائشیں شروع ہیں، اللہ نے تمہیں وہ مقام دے دیا ہے کہ جس مقام کے لیے لوگ اپنی عمریں لگاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، اللہ نے تمہیں وہ مقام دے دیا ہے۔ دیکھیں کہ بچہ ہے لیکن اللہ والے کی نسبت سے اللہ نے اسے وہ مقام دے دیا کہ جو مقام لوگ سال ہا سال محنت کر کے حاصل کرتے ہیں۔ اب اس راہب نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ اور اپنا آستانہ جا کر کھول لو، لوگوں سے چندے اکٹھے کرو اور باہر ایک غلہ لگا دو، یہ نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ اب تم پر آزمائشیں شروع ہو رہی ہیں، اب تم پر آزمائشیں شروع ہوں گی، لیکن اگر بادشاہ پوچھے نا تو کسی کو میرا نہ بتانا۔ اب جب یہ بادشاہ کے پاس گیا نا تو بادشاہ کا قریبی ایک وزیر تھا، ایک بندہ تھا، اس کی نظر چلی گئی تھی، بوڑھا ہو گیا تھا۔ یہ نا آہستہ آہستہ لوگوں پر پڑھ کر پھونک مارتا، اللہ ان کو شفا دے دیتا۔ اس کے ہاتھ میں اللہ نے یہ کمالات رکھ دیے کہ جو کوڑی کا مریض ہوتا یا برس کا مریض ہوتا یا اندھا ہوتا نا تو اس پر یہ ہاتھ پھیرتا یا اس کو دم کرتا تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا اس کے علم کی برکت سے۔ اب بادشاہ کا قریبی جو تھا نا اسے پتا چلا کہ ایک وہ لڑکا جس کو بادشاہ نے جادو سیکھنے پر لگایا تھا اس کو اتنے کمالات مل گئے ہیں اور میں اندھا پھر رہا ہوں۔ یہ لڑکے کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے لڑکے، سنا ہے کہ تم اندھوں کو ٹھیک کرنے لگے ہو۔ یہ کہنے لگا میری کیا مجال کہ میں اندھوں کو ٹھیک کروں، لیکن ہاں جس اللہ پر میں ایمان لایا ہوں اگر تم بھی اس اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں دعا کروں گا اللہ تمہیں آنکھیں دے دے گا۔ جس اللہ پر میں ایمان لایا ہوں، دینے والا میں نہیں ہوں، جس اللہ کو میں مانتا ہوں، جس پر میں ایمان لایا ہوں، اگر تم بھی اس پر ایمان لاؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تمہیں آنکھیں دے دے گا۔ اب قرآن جو ہے، یہ قرآن کی ان آیات کے پس منظر میں یہ احادیث مبارکہ کے حوالے سے یہ واقعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، کھائی والوں پر لعنت ہو۔ اب اس آیت کا پس منظر ہے کہ جب یہ بادشاہ کا قریبی اس نے کہا کہ اچھا اگر تمہارے اللہ کو ماننے سے میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی تو مجھے کیا ضرورت ہے، میں تمہارے رب پر ایمان لے آتا۔ اس نے اس لڑکے کے اللہ کا یعنی اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اس وقت پہ جو نبی تھے ان کی رسالت کی گواہی دے دی، تو اللہ نے اس کی آنکھیں لٹا دیں۔ یہ بڑا خوش ہوا۔ اب یہ تھا بادشاہ کا قریبی، دربار میں بات پہنچی، بادشاہ نے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ تم تو اندھے تھے، تمہیں نظر نہیں، تمہاری نظر تو چلی گئی تھی، یہ کیسے ہوا؟ یہ کہنے لگا کہ ان وقتوں میں کوئی ہاسپٹلز تو تھے نہیں کہ بندہ اپنا علاج کروا لے یا کوئی اپنی آنکھیں نکال کے کسی کو ڈونیٹ کر دے، ایسے سسٹم تو تھے نہیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہوا، تمہاری آنکھیں دوبارہ کیسے لوٹ آئیں؟ اب یہ کہنے لگا کہ ایسے
جس لڑکے کو تم نے جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا نا، اس میں اتنا کمال آ گیا ہے، وہ اتنا بڑا جادوگر بن گیا ہے کہ اس نے دین قبول کیا ہے، اور وہ ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے اللہ کو مانو تو میں اللہ سے دعا کروں گا۔ تو میں نے بھی ایسے کیا، مجھے آنکھیں چاہیے تھی، اس لیے میں نے اس کے رب کو مانا، اور اس نے دعا کی تو اس کے رب نے مجھے آنکھیں لٹا دی۔ اب بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہنے لگا، بچے تم نے بتایا نہیں کہ تم اتنے بڑے جادوگر بن گئے ہو۔ اب اس نے سمجھا کہ اس نے شاید میرے جادوگر سے جادو سیکھ لیا ہے، اور یہ بہت بڑا جادوگر بن گیا ہے کہ اتنی کم عمری میں لوگوں کو شفا دینے لگا ہے، اتنی کم عمری میں یہ لوگوں کو دم کرتا ہے اور لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اتنی کم عمر میں یہ برس والے پر دم کرتا ہے اور اللہ وہ اس کو شفا دیتا ہے۔ یہ سمجھا کہ اس نے یہ بہت بڑا جادوگر بن گیا ہے۔ تو یہ لڑکا کہنے لگا کہ نہیں، یہ جادو کا اثر نہیں ہے، در حقیقت یہ نوری علم ہے۔ یاد رکھیں کہ جو جادو ہوتا ہے نا، جادو، کالا جادو کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس میں ایسے منتر پڑھنے پڑتے ہیں کہ بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ لڑکا کہنے لگا کہ میں جادوگر نہیں ہوں، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ اب اس کو یہ بات بہت بری لگی، بڑا متکبر تھا، شاید خود کو خدا بھی کہلواتا تھا۔ تو یہ کہنے لگا کہ ہمارا آبائی دین چھوڑ کر تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ ایک کسی اور رب کو ماننے لگے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ اپنا آبائی دین چھوڑ کر ایک میرا ملازم ہو کر، کہ تم کو میں نے تنخواہ پر رکھا ہے، جادو سیکھنے کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور تم نے اس راہب کا دین قبول کر لیا؟ اب اس نے ایسا کیا کہ چند سپاہیوں کو بلوایا اور کہنے لگا اپنے ملازموں سے، اسے لے جاؤ اور ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اوپر سے اسے نیچے پھینک دینا اور خود واپس آ جانا۔ اب اس کے جو سپاہی تھے نا، وہ اسے لے گئے اور جا کر نا جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے نا، تو اس لڑکے نے اللہ سے دعا کی، یہ کہنے لگا کہ یا اللہ، ان سے تو ہی مجھے بچا سکتا ہے، اگر تیرا دین سچ ہے تو پھر مجھے ان سے بچا لے اور ان کا بندوبست کر لے۔ اب جس پہاڑ پر وہ کھڑے تھے نا، وہ پہاڑ لرزا، زلزلہ آیا، اور جتنے یہ لوگ تھے، یہ سارے بادشاہ کے سپاہی یہ نیچے گر کے ہلاک ہو گئے، اور یہ لڑکا پھر خوشی خوشی چلتا ہوا بادشاہ کے دربار میں چلا گیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو اس کی موت کا بندوبست کیا تھا، لیکن یہ پھر دوبارہ آ گیا۔ اس نے اور سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی اور کہنے لگا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ اور عین سمندر کے وسط میں جا کر نا اس کو سمندر کی لہروں کی نظر کر دینا، یعنی سمندر میں پھینک دینا اور خود واپس آ جانا۔ اب یہ اس کے سپاہی اس کو پھر لے گئے اور جا کر اس کو جب سمندر میں پھینکنے کا وقت آیا نا، تو اس نے لڑکے نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، ان لوگوں سے تو ہی مجھے بچا سکتا ہے، یہ تیرے دشمن ہیں، تیرے دین کے دشمن ہیں اور تیرے بندے کے دشمن ہیں۔ اللہ نے اب کشتی کو لرزایا اور یہ سارے اس کے جو سپاہی تھے، غلام تھے بادشاہ کے، یہ سارے پانی میں غرق ہو گئے، اور یہ لڑکا بحفاظت اللہ نے اسے کنارے تک پہنچایا۔ یہ پھر بادشاہ کے دربار میں آیا اور بادشاہ بڑا حیران ہوا، یہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی میں اس کو مارنے سے قاصر ہوں، 2 دفعہ کوشش کی ہے لیکن مار نہیں سکا۔ اس نے ایسا کیا، کہنے لگا کہ تم کو جس نے یہ سکھایا ہے وہ کون ہے؟ یہ لڑکا کہنے لگا کہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ علم میں نے کس سے سیکھا ہے۔ اب اس نے سختی کی، تو جب سختی کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو بتانا بھی پڑتا ہے۔ یہ بچہ تھا، اس نے بتا دیا کہ فلاں فلاں راہب ہے۔ اب یہ راہب اس بادشاہ کے دربار میں آیا، اس نے آرے کو اس کے سر کے اوپر رکھا۔ اس بادشاہ نے راہب کے سر کے اوپر آرے کو رکھا اور اس کو سٹارٹ کیا، جیسے آرا گھومتا ہے ایسے، اور اس راہب سے کہنے لگا کہ اگر تم اپنے دین پر قائم رہتے ہو تو تمہیں ابھی سر میں آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا جائے گا، اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ، ہمارے دین میں آ جاؤ تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اب یہ راہب کہنے لگا کہ نہیں، مجھے یہ قبول نہیں کہ جس اللہ کو میں مانتا ہوں اس کو چھوڑ دوں، مجھے یہ قبول نہیں، کیونکہ جو اللہ کو مانتا ہے
اللہ کو سچے دل سے مانتا ہے، پھر چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے، اس کے سر پر آرا چلا دیا جائے، پھر وہ اللہ کو ماننا نہیں چھوڑتا۔ اس راہب کے پھر جسم کے سر کے درمیان میں آرے کو رکھا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اے لڑکے، اب تم کو میں کیسے ماروں؟ میں نے 2 دفعہ کوشش کی ہے۔ اب یہ لڑکا کہنے لگا کہ بادشاہ اگر مجھے مارنا ہے نا تو طریقہ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں کہ دین کی تبلیغ کا کیسا انداز ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ لڑکا بھاگ بھی سکتا تھا، یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں بادشاہ کے دربار میں نہیں جاتا، 2 دفعہ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، اب اگر جاؤں گا تو وہ مار دے گا۔ لیکن نہیں، اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اسکول کا دستور ہوتا ہے نا کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی۔ اب مکتب عشق کا دستور یہ نہیں ہے، مکتب عشق کا سبق جس کو یاد ہو جائے نا پھر اس کو چھٹی نہیں ملتی، پھر وہ اپنا سب کچھ گوا دیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جیسے اولیاء کرام کہتے ہیں کہ بلیا کی جانا میں کون، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھ میں ہے ہی نہیں ہوں، وہ تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ وہ حضرت بابا بلے شاہ نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا، تے جے میں تینوں اندر ڈھونڈا تے پھر مقید جانا، سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب کچھ تو ہے، سب وچ تو ہے، یا اللہ مجھے ہر جگہ تو ہی تو نظر آتا ہے، ہر چیز میں تیرا جلوہ نظر آتا ہے، ان پہاڑوں میں، شجر و حجر میں، ہر چیز میں تو ہی تو ہے۔ جے میں تینوں اندر ویکھاں تے پھر مقید جانا، سب وچ تو ہے، ہر جا تو ہے، میں تینوں سب تو پاک پہچانا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں بھی تو ہاں تے تو ہے، ایتھے بلا کون نمانا، میں تو ہے ہی نہیں ہوں، اے اللہ ہر طرف تو ہی تو ہے، میری جان بھی تیری ہے، میرا تن بھی تیرا ہے، میرا دن بھی تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے، ہر طرف تو ہی تو ہے۔ اب یہ لڑکا نا یہ کہنے لگا کہ یہ اللہ سے اتنی محبت تھی، یہ کہنے لگا کہ اگر مجھ کو مارنا ہے نا بادشاہ تو پھر ایسا کرو کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کرو، اپنی ساری رعایا کو اکٹھا کرو، عوام کو اکٹھا کرو، پھر ایک کھجور کے تنے پر مجھے سولی دینا، اور پھر سولی دے کر نا تلوار کو نکال کے میری گردن کاٹنا، اور گردن کاٹنے سے پہلے پڑھنا بسم اللہ رب الغلام۔ ساری تفاسیر میں یہ جملہ لکھا ہے کہ بادشاہ سے یہ لڑکا کہنے لگا کہ سارے لوگوں کو جمع کرو اور پھر ان کے سامنے مجھے کھجور کے تنے پر سولی دو، اور سولی دے کر جب میری گردن کاٹو تو پھر گردن کاٹتے وقت پڑھنا بسم اللہ رب الغلام۔ اب بادشاہ نے ایسا کیا، یہ جان گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، اس نے ساری عوام کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے اس نے جو طریقہ بتایا تھا لڑکے نے کہ اس کو پہلے کھجور کے تنے پر سولی دی، پھر اس کی گردن کاٹی اور بسم اللہ رب الغلام کہا، تو یہ لڑکا جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ اب جو مجمع آیا ہوا تھا بادشاہ کے وہم و گمان میں یہ نہیں تھا کہ آگے جو مرحلہ آ رہا ہے، آگے جو لمحہ آ رہا ہے اس میں کیا ہوگا، تو یہ ساری عوام آئی ہوئی تھی نا، وہ بآواز بلند کہنے لگے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ سب نے بآواز بلند کہا۔ اب بادشاہ نے منہ میں انگلی ڈالی، یہ کہنے لگا یہ لڑکا کتنا دور اندیش تھا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بڑے دور اندیش ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو ہمیں صرف اپنا پیٹ نظر آتا ہے نا، پیٹ کے علاوہ آج ہم کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، چاہے وہ مسجد میں ہیں یا مسجد سے باہر ہیں، چاہے ہم دین بیان کرنے والے ہیں یا دکانوں پر بیٹھ کر تجارت کرنے والے ہیں، سارے اس میدان میں ایک ہی کشتے کے مسافر ہیں کہ سب کو پیٹ نظر آ رہا ہوتا ہے اپنا۔ آج کل دین بدار کا بھی جو ہے وہ دھیان محفل میں نعت پڑھتے ہوئے یا بیان کرتے ہوئے زیادہ پیسوں کی طرف ہوتا ہے،
کہ کس جناب کی جیب سے 500 کا نوٹ نکلتا ہے اور کون 1000 دے رہا ہے. تو اللہ ماشاءاللہ کوئی اہل اللہ بھی ہوں گے، کیونکہ اللہ والوں سے دنیا تو خالی نہیں ہوگی، اللہ کے بڑے نیک بندے بھی ہیں. تو یہ بادشاہ جو تھا نا، اس نے سوچا، یہ کہنے لگا کہ یہ لڑکا کتنا دور اندیش ہو گیا کہ جو سالوں کی تبلیغ سے لوگ کام نہیں کر پاتے، اس نے ایک جان دے کر اتنے لوگوں کو دین دے دیا. ایک جان دے کر، ایک جان کا نذرانہ دے کر اتنے لوگوں کو مسلمان کر گیا، ایک اللہ کو ماننا سکھا گیا. اب یہ لوگ اللہ اللہ کرنے لگے، ایک اللہ کو ماننے لگے اور اللہ پر ایمان لے آئے، تو بتوں کو پوجنا چھوڑ دیا. اب بادشاہ نے ایسے کیا کہ راتوں رات اپنے غلاموں کو، جو لوگ اس کے ساتھ تھے نا، ان کو لگایا اور کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ ان لوگوں کے دروازوں کے باہر کھائیاں کھودو. کھائیاں جو کرین سے جس طرح سے اکھیڑا جاتا ہے زمین کو، اب ان جو لوگوں کے گھر تھے ان کے سامنے راتوں رات کھائیاں کھودی گئی، پھر ان میں بلند شعلوں والی آگ جلائی گئی. پھر ایک عورت کو پکڑا بادشاہ نے اور اس کے غلاموں نے، اور اس کو کہنے لگے کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھری، اپنے دین سے نہ پھری، تو پھر تمہیں اس آگ میں کودنا پڑے گا، اس آگ میں کودنا پڑے گا. تمہارے لیے اچھا ہے کہ تمہارا دودھ پیتا بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے، اپنے مذہب سے پھر جاؤ، ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دو اور جس باطل دین پر پہلے تھی اسی میں واپس آ جاؤ. یہ عورت کہنے لگی کہ نہیں، میری جان بھی چلی جائے، میرے بچے کی جان بھی چلی جائے، لیکن میں ایک اللہ کو اللہ ماننا، رب ماننا نہیں چھوڑوں گی. مجھے یہی دین قبول ہے کہ جو اس لڑکے کا دین تھا. تو اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے شیرخوار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو آگ میں ڈالا گیا، پھر اس کو بھی ڈالا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کے بچے کی روح کو جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کے بچے کی روح اس کے جسم سے نکلی اور نکل کر جنتوں میں سیر کرنے لگی. اور آگ میں جانے سے پہلے ہی اللہ نے مسلمانوں کی، مومنوں کی روحیں ان کے جسموں سے نکال دی اور ان کے جسم بے جان ہو کر آگ کی نظر ہو گئے. اور پھر ایسا ہوا کہ جو بادشاہ کے سپاہی تھے نا، کفار تھے، یہ باہر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے، باہر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے. جس طرح سے فلسطین کے مسلمانوں کا لوگ، ساری دنیا کے لوگ تماشا نہیں دیکھتے کہ ان کی بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے ماں باپ کی لاشوں پر بیان کر رہی ہوتی ہیں، اور حکمران بیٹھ کر ٹی ویوں پر دیکھ کر مزہ لے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کفار ہیں یا مسلمان ہیں. ان کے بچوں کی جو بستے تھامنے کی عمر تھی، ان میں وہ اپنے ماں باپ کے لاشیں گھسیٹ رہے ہیں، اپنے بچوں کے، اپنے بھائیوں کے لاشیں گھسیٹ رہے ہیں. جس طرح سے یہ کفار تھے کہ مسلمانوں کو آگ میں جاتا دیکھ کر باہر کرسیاں ڈال کر دیکھ رہے تھے کہ ان کا کیا انجام ہو رہا ہے، ٹھیک اسی طرح سے آج کا مسلمان بھی، آج کا کافر بھی سب یکساں طور پر دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کیسے آگ میں جل رہے ہیں، گولوں میں جل رہے ہیں، اور ان کے ہسپٹل پر، سکولوں میں بم برسائے جا رہے ہیں. یہ کافر جب بیٹھے تھے تو اللہ نے یکلخت زمین کو حکم دیا، زمین کانپی اور یہ اپنی کرسی سمیت آگ میں جلے اور ہلاک ہو گئے. ان کے جسموں کے نام و نشان بھی نہ رہے، یہ کوئلے کی طرح ہو گئے. تو اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، سورۃ البروج کی ابتدائی آیات میں، کہ قسم ہے آسمانوں، برجوں والے آسمان کی، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور ان کی جو گواہ ہے، اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی روز قیامت کی قسم اٹھائی جو دن سب سے بڑا ہوگا. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، کہ کھائی والوں پر لعنت ہو، کھائی والوں پر لعنت فرمائی. النار ذات الوقود، اس بھڑکتی آگ والے، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے اور بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کیسے جلتے ہیں. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے، وہ خود گواہ ہیں، خود وہ ناظر ہیں، وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو بھائیو، دین جو ہے نا، یہ بڑی قربانیاں دے کر ہم تک پہنچا ہے. آج تو ہمیں سہولیات میں کوئی چیز کم لگے نا تو
تو ہم واویلا مچاتے ہیں کہ پانی گرم نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا، مسجد میں پانی گرم نہیں تھا، ہم اس مسجد میں گئے تھے وہاں پر اے سی نہیں چل رہا تھا، پسینے نکل گئے۔ آج ہمیں ان باتوں کی ہے، سہولیات کی ہے، لیکن ذرا سوچیں کہ جن ماؤں کے سامنے ان کی چھوٹی بچیوں کو، شیرخوار بچیوں کو، دودھ پیتی بچیوں کو آگ میں ڈالا جائے، پھر ان ماؤں کی کیا حالت ہوگی، ان کی کیا کیفیت ہوگی۔